سوال ہے میرے بھائی کا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ بریلوی کے پیچھے، دیوبندی کے پیچھے یا ایسی مسجدوں میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جو مسلمان ہے اور اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، چاہے اس کا نام بریلوی ہو، چاہے اس کا نام دیوبندی ہو، چاہے اس کا نام اہل حدیث ہو۔ جس کے عقیدے میں شرک نہیں، مسلمان ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بریلوی کیوں نہ، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک فرق سمجھیں، جو بندہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، یا غوث عبد القادر جیلانی مدد، یا فلاں یا علی مدد، اب یہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ بندہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے یا کچھ ایسے شرکیہ اعمال ہیں جس کی یہ تائید کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسے چلے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جس میں قبروں والوں سے مانگا جاتا ہے، ان سے فیض لیا جاتا ہے، ادھر جا کر چلے کاٹے جاتے ہیں، اور وہ ان باتوں کی، ان کتابوں کی تائید کرتا ہے۔ یا بعض ایسے صوفیہ جن کے عقائد کفر کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، یہ ان کو اللہ کا اولیاء جانتا ہے، جیسے ابن عربی، اس کے عقائد جس حد تک پہنچے ہوئے تھے، اس کو وہ اللہ کا ولی جانتا ہے، تو یقیناً ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک منٹ، یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور سوال جوڑیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ طور پہ کسی مسجد کے اندر جاتا ہوں، وہاں پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، نماز میں نے پڑھ دی۔ اس بھائی نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ آپ میرے پہلے والی گفتگو کو سمجھ نہیں پائے۔ میں نے کہا تھا وہ مسجدیں جو اللہ کے دین کے لیے بنائی گئی ہیں ان مسجدوں میں نماز پڑھیں۔ جو مسجدیں اس نظریے سے بنائی گئی ہیں کہ ہم یہاں پر اپنی فقہ کو نافذ کریں گے، اور ان کی نشانی کیا، آپ کہیں جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اس لیے بنائی گئی ہے، اس کے باہر یا رسول اللہ، اس کے باہر، اس کے اندر یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا غوث عبد القادر جیلانی، یہ سارے کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ جب ایسی جگہیں آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس کا امام بھی اسی عقائد کا حامل ہے۔ اس بندے کے نہ پیچھے نماز پڑھیں اور نہ اس جگہ پہ نماز پڑھیں، آپ مسجد تقویٰ میں جا کے نماز پڑھیں۔ مسجد تقویٰ وہ جس میں آپ کو ایسی چیز نظر نہیں آتی، اکیلے پڑھیں، چھوڑ دیں وہ جماعت۔ اصول تقسیم کا مسئلہ ٹھہرے، اس کے ساتھ ایک سوال جڑے گا، ایک فرق سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے ایک مسجد بنائی، جس مسجد کا نام مسجد زرار رکھا گیا۔ اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے اس کے 3 مقصد بیان کیے تھے۔ مسجد زرار کا پہلا مقصد تھا زرارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ دوسرا تھا کفرا، اللہ کے ساتھ کفر۔ اور تیسرا تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان فرقہ واریت، مومنوں کے درمیان اختلاف ڈالنا۔ یہ 3 مقاصد تھے اس مسجد کے بننے کے۔ مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، یعنی کہ ان کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر پلاننگ کریں گے۔ اللہ کا کفر کرنا اور مسلمانوں میں تقسیم کرنا کہ تم ادھر نہیں جاؤ، ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرو، پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے منافق بنا لینا۔ یہ 3 مقاصد تھے۔ آج کسی مسجد کے ان 3 مقاصد میں سے کوئی ایک مسجد بھی ہو نا تو وہ مسجد زرار کا حکم رکھتی ہے۔ آگے اللہ نے کہا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے ایسی مسجد میں کبھی کھڑے نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اس میں حق ہے کہ آپ قیام کریں۔ تقوی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ مسجد خالصتاً اللہ کے لیے بنائی گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب مسجد بنا رہے تھے بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو۔ اہل علم نے اس کا معنی یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں اس کا معنی، پاک رکھنے کا معنی یہ ہے کہ میرے سوا کسی اور کی نیت کر کے مسجد نہیں بنانی۔
میں انشاءاللہ اس پہ بھی کرتا ہوں. آپ اب اس بات کو دیکھیں, ایک مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے کہ ہم یہ مسجد اس لیے بنا رہے ہیں کہ جی جامع مسجد فلان اہل سنت بمذہب امام احمد رضا خان بریلوی, وہ مسجد بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ ہم احمد رضا خان کی تعلیمات کو یہاں سے پھیلائیں گے. ایک مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ جس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہم اپنے اکابر دیوبند کے مذہب کے مطابق تعلیمات دیں گے. ایک مسجد بنائی اس لیے جا رہی ہے کہ یہاں سے ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق عمل کریں گے. میرے سے نہ پوچھیں, آپ اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے یہ مسجد تقوی کہلا سکتی ہے؟ بتائیں. نہیں, وہ اب یہ سوال وہ اور ہے. تو پھر اللہ تقم فیہ ابدا, ابھی تو میں مسجد کی بات کر رہا ہوں نا. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ, جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے آپ اس میں, وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھو. اب تقوی کی بنیاد پر آپ سمیع بھائی بات کو اچھی طرح سمجھیں, پھر دوبارہ سوال کریں, کوئی بات. آپ پہلے یہ سمجھیں کہ مجھے حکم ہے کہ جو مسجد تقوی کی بنیاد پہ بنی میں اس میں نماز پڑھوں. حتیٰ کہ اہل حدیث لکھنے والی وہ مسجدیں جن کی نظر یہ ہے کہ جی ہمارے اندر بھی گروہ بندی ہے نا, مثال کے طور پہ جی ہم مرکزی جمعیت والے ہیں, یہاں پر ہمارے علامہ صاحب کی تعلیمات کے مطابق نظام چلے گا, ہم نے کسی اور تنظیم کے بندے کو یہاں پھڑکنے بھی نہیں دینا. ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی, وہ گلوں والی جماعت آ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر ہمارے اپنا ایک طریقہ ہے, ہم اس روشنی کے اندر یہاں پر چلیں گے, کسی اور کو ہم ہلنے بھی نہیں دیں گے. یہ یاد رکھیے گا, ایسی بنیادوں اور ایسی سوچوں کی بنیاد پر جو مسجدیں بنتی ہیں یہ مسجد تقوی نہیں ہے. مسجد تقوی وہ ہے جو بنے اس نیت سے کہ یہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جا رہی ہے, اس میں ساری عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. یہ مسجد تقوی ہے. اس میں اہل حدیث کی مسجدیں بھی, کئی مسجدیں تقوی سے, مسجد تقوی ان بنیادوں پر نہیں ہیں. اسی طرح ساری بریلویوں دیوبندیوں کی مسجدیں ایسی نہیں ہیں. اس میں اہل حدیث بریلوی دیوبندی تینوں اس خرابی کے اندر بھی مبتلا ہیں, اور تینوں کے اندر خیر کا پہلو بھی موجود ہے. بعض ان میں بھی مسجدیں اس نیت سے بناتے ہیں بھئی ہم نے تو اللہ کے گھر بنایا, اللہ کے لیے بنایا ہم نے. تو ایسی جگہ جہاں پر آپ وسعت دیکھتے ہیں, خیر دیکھتے ہیں, تنگ نظری نہیں دیکھتے, اور شرکیہ کلمات اس کے اندر لکھے ہوئے آپ نہیں دیکھتے, آپ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, امام صاحب کو آپ نہیں بھی جانتے, اس کے ماتھے پہ نہیں بھی لکھا ہوا, میں جب تک آپ کو جانتا نہیں میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھوں گا. ہاں جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ایسا 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 ہے, پھر میں آپ کے بارے میں بدگمانی کروں گا. کسی بھی بریلوی امام کے بارے میں, کسی بھی دیوبندی امام کے بارے میں جب تک مجھے واضح طور پر پتہ نہ چل جائے کہ اس کے عقائد میں خرابی ہے, تو میں اس کے بارے میں خام خواہ بدگمانی نہیں کروں گا. ہم مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ وہ جس مسجد کا امام ہے پہلے تو میں اس مسجد کو دیکھوں گا, اس کی, ہمارے ادھر دیواروں پہ لکھا جاتا ہے, اس میں یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اس بندے کو میں روز مرہ معمولات کے اندر دیکھوں گا, وہ ایسے شرکیہ کلمات تو نہیں کہتا, وہ ان درباروں, ان آستانوں, ان جگہوں اور ان پیروں کے بنائے ہوئے نظام, یہ وحدت الوجود کے عقائد, وہ ان چیزوں کی تائید تو نہیں کرتا, ان کی حمایت تو نہیں کرتا. اگر وہ بندہ کسی طرح ان چیزوں کے اندر ملوث ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. باقی رہا آپ کا یہ سوال کہ جی ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, دیکھیں ہم نے یہ بتانا ہے آپ کو کہ سنت کے مطابق نماز کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے. ان کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ میرا اللہ جانتا ہے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے جو شرک کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے 18 نبیوں کا ذکر کر کے, لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال برباد ہو جاتے. جو بندہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث عبد القادر جیلانی مدد, میری اس پر شرح صدر ہے کہ اس بندے کی کوئی نماز نہیں ہے. خلاف سنت کا مطلب ایک بندے کی نماز سنت کے مطابق ہے, ایک کی نہیں ہے. اس پر شروع سے موقف چلا آ رہا ہے علماء کا کہ دو رائے چلی آ رہی ہیں. کچھ کہتے تھے اس کے پیچھے پڑھ لو صلی وعلیہ بدعتہ, بخاری کے اندر آتا ہے, سن لے میری بات, تم اس کے پیچھے نماز پڑھو, اس کی بدعت اس کے ساتھ, تمہیں اس سے کیا لگے. دوسرا موقف شروع سے چلا, یہ مسئلہ ہے بدعت کے بارے میں,
لیکن اس کے بارے میں تو سب متفق ہیں کہ جس کے عقیدے میں شرک ہے اس کے پیچھے نہیں ہے. اس پہ تو دو رائے ہیں ہی نہیں. اب آپ کہتے ہیں، سنیں، آپ کہتے ہیں دیواروں پہ لکھا ہوا یا رسول اللہ مدد، دیواروں پہ لکھا یا علی مدد. ہمیں کیسے پتہ چلا امام کا بھی وہی عقیدہ؟ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. امام کی میں خالی بات نہیں کر رہا، میں باہر امام ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کیا. میں کیوں اس کے پیچھے نہ پڑھوں؟ میں پڑھوں گا، اچھا گمان رکھ کے میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. لیکن جہاں پر مجھے مسجدوں میں بڑی بڑی دیواروں پر لکھا مل جائے وہ تو ہم نہیں پڑھتے، میں ویسے بات کر رہا تو اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. آتے ہیں سفر کے دوران یا کسی بھی جگہ پر جو امام کھڑا ہو، میری یہی عادت ہے، میں مسجد کو دیکھتا ہوں، کوئی نشانی مجھے شرک کی نظر نہ آئے، میں اس کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں. اتفاقی نماز. عارف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی جانتے ہوں گے یار. ایک منٹ ذرا کیا کہ جس کے عقیدے میں شرک ہے، لیکن آپ اکیلے پڑھتے ہیں. اور رہی بات سمی بھائی کی کہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، آپ کے پاس گھڑی ہوتی ہے، میں بھی مارکیٹ کے اندر جاتا ہوں، میں اپنے بعض دفعہ معاملات کے لیے نکلتا ہوں. جس طرح اس بھائی نے بات کی ہے نا، الحمدللہ میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جہاں پر جاتا ہوں مجھے اللہ مسجد دے دیتا ہے. ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ پھرتا ہوں، مجھے نہیں پتا، حتیٰ کہ نماز کا وقت اگر گزر جائے اول وقت، پھر میں دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کون سی مسجد یہاں پر قریب پڑ رہی ہے اور میں اس کی نشانیاں اور یہ چیزیں دیکھ لیتا ہوں. یہ چند دن پچھلے ہفتے کی بات ہے، اسی رمضان کے اندر میں اپنی بیٹی کی دوائی لینے کے لیے گیا، زور کی نماز کا وقت تھا. یہ میں نے بڑا پھرا اس علاقے کو، یہ جو علاقہ جس کو بی بی پاک دامن کہتے ہیں، اس علاقے میں نے کافی پھرا، مجھے مسجد نہ ملی. حتیٰ کہ میں نے آدھا گھنٹہ پیدل پھرا گلیوں میں، ہر ایک سے پوچھتا رہا یار کوئی ایسی مسجد جہاں پر 1 بجے جماعت ہوتی ہو. ٹھیک ہے، تو ایک نے پوچھا جی تسی اتھے ہی کرنا؟ میں بھائی سنت کے مطابق نماز پڑھنی اور کی کرنا ہے. اور پھر چپ ہو گیا. تو 1 بجے والی مسجد میں پوچھتا رہا، کوئی نہ ملی. ایک نے کہا جی ادھر ایک مسجد ہے باغ والی مسجد، 1 بجے نماز ہوتی. وہ میں گیا تو وہ تبلیغی مرکز تھا. ٹھیک ہے، تو اب اذا ابتلی الرجل ببلیتین فلیختر اہونہما، بندہ 2 مصیبتوں میں گھیرا جائے، ان میں سے جو مصیبت چھوٹی ہو اسے لینا چاہیے. اب میں نے جو ہے نا وہ وضو کیا تو میں آ گیا، میں نے کہا کہ بھئی اب میرے لیے جواز نہیں، مجھے کوئی ایسا شرکیہ کلمہ دکھائی نہیں دیتا جو امام کھڑا ہے، میرے پاس علم غیب نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی بیٹری لگا کر ابھی اس کو میں چیک کروں کہ اس کے اندر کیا عقیدہ پڑا ہوا ہے. میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تشہد میں تھا، وہ آخری تشہد میں اس کے ساتھ مل گیا اور میں نے نماز پڑھی. اور الحمدللہ مجھے شرح صدر ہے کہ میں جب اس کو جانتا نہیں ہوں اس کے عقائد کو تو اس کے بارے میں خام خواہ کی بدگمانی نہیں. یہ اتفاقی نماز، ایک ہے معمول بنا لینا، یہ اتفاقی نماز تھی، ایسا درست ہے. لیکن معمول بنانا، کسی مسجد میں جانا، یعنی کہ ان لوگوں کی مسجدوں میں نماز کا معمول بنا لینا کہ جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ فلاں فقہ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے مسجد، یہ ٹھیک نہیں. ہندوستان کے اندر یہ 150-200 سال پہلے یہ 3 چیزیں بنی ہیں. یہ بریلوی آ گئی، دیوبندی آ گیا، یہ اہل حدیث نام رکھ لیا انہوں نے مقابلے میں. اگرچہ اہل حدیث نام کل کا نہیں ہے، اہل حدیث نام کی تاریخ یہ تابعین کے دور سے چلی آ رہی. اہل حدیث نام پتہ کب رکھا گیا؟ اہل حدیث نام اس وقت رکھا گیا تھا جب لوگوں نے حدیث کے مقابلے میں رائے اور قیاس پر عمل کرنا شروع کیا تھا. تو انہوں نے اہل الحدیث نام ان کا رکھا تھا کہ جو ہر مسئلے میں حدیث پر عمل کرتے تھے، ان کو کہا جانے لگا اہل حدیث. ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو کہا جاتا تھا اہل الرائے، رائے پر عمل کرنے والے. یہ اہل حدیث نام تابعین کے زمانے سے شروع ہوا. پھر اہل سنت نام کب سے آیا؟ اہل سنت نام اہل حدیث سے بھی پہلے ہے. یہ اس وقت آیا تھا جب لوگوں نے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کیا تھا. معتزلہ اور اسی طرح قدریہ، جبریہ، خوارج. سب سے پہلے اسلام کے اندر جو فرقہ پیدا وہ خارجیت کا تھا. پھر اس کے بعد قدریہ، پھر جبریہ، پھر معتزلہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتزال، نہیں معتزلہ کے بعد ہے مرجیہ، پھر اس کے بعد جہمیہ. پھر ان کی آگے شاخیں بنتی گئیں، معاملات کھلتے گئے، بگڑتے گئے. پھر ایک ایک جو ہے نا وہ آگے انڈے دیتی گئی اور جتنے چوزے نکلے ہر چوزے نے اپنا ایک علیحدہ مذہب بنا لیا. یہ پھر بگاڑ آتا گیا امت کے اندر. اہل السنہ کا لفظ اس وقت بنا تھا جب لوگوں نے قرآن و حدیث کے عقائد کے خلاف قرآن عقائد بنائے تھے اس وقت. اسی لیے آج جن لوگوں نے اہل سنت کے نام پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آج سے 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے جو عقیدے پر کتابیں لکھی گئی، امام لالکائی کی کتاب ہے اعتقاد اہل سنہ،
اہل سنہ کے عقائد. وہ کتاب کھول لیتے ہیں, آپ بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں, ایک ایک لائن پڑھتے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ کہ تمہارا عقیدہ ہے. اہل سنت نام تم نے رکھا ہوا ہے, عقیدہ اہل سنہ والا ہمارے پاس ہے. نام تمہارے پاس, عقیدہ ہمارے پاس. تو یہ نام اس وقت, لیکن ان علماء نے اس نام کو فرقے کی حیثیت سے نہیں لیا. کبھی احمد بن حنبل نہیں کہتے تھے اپنے آپ کو کہ جی میرا مسلک اہل حدیث سے تعلق ہے. یہ انداز نہیں تھے ان کے, یہ انداز اب لوگوں کے اندر آئے ہیں. لیکن اس سے یہی ہوا ہے نا کہ اس سے خرابیاں زیادہ پھیلی ہیں. اگرچہ میں جو کہتا ہوں نا کہ یہ میرا بس ہو تو میں یہ نام مٹوا دوں, اس کا معنی یہ نہیں ہے, کیونکہ میں اہل حدیث کو بطور نظریہ تسلیم کرتا ہوں. اہل حدیث ایک سوچ اور فکر کا نام ہے. کیا فکر ہے؟ کہ عقیدہ لینا ہے قرآن اور حدیث سے, عمل لینا ہے قرآن اور حدیث سے. یہ ہے اس نظر اور سوچ اور فکر کا نام اہل حدیث ہے. لیکن ہم نے اب کتنے اہل حدیث ہیں جو قرآن و حدیث کو نہیں لیتے, وہ اپنی اپنی تنظیموں کے قائدین کو یوں مانتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے اماموں کو مانتے ہیں. فرقین تقلید والی صورت ادھر بھی آ گئی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں, میں بلا تفریق رد کرتا ہوں اس چیز پہ, ٹھیک ہے. کوئی اہل حدیث ہو, کوئی دیوبندی ہو, کوئی بریلوی ہو, جو بھی کتاب و سنت کو ترک کرتا ہے وہ فرقہ ہے, جو کتاب و سنت پر ہے وہ فرقہ نہیں ہے. بس اب وہ ایک